بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خبریں بہت اچھی آ رہی ہیں لیکن ان خبروں کو دبایا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے دبایا جا رہا ہے کہ وہ تمام کی تمام خبریں ڈسکلوز ہو گئیں تو پھر ہوا جو پہلے ہی نکلی ہوئی ہے اور پہلے ہی یہ جعلی سرکار پنکچر پہ پنکچر اس کو لگ چکے ہیں، یہ مزید اس کا کباڑا ہو جائے گا. اس لیے کاسمیٹکس میئرز اور سرکاری سچ، سرکاری جھوٹ، میڈیا پہ پابندیاں لگا کر، ڈرا کر، دھمکا کر بہت ساری خبروں کو دبایا جا رہا ہے. اور وہ اس لیے دبایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ سامنے آ گیا تو پہلے ہی جو جعلی سرکار پنکچر ہو چکی ہے اور چلنے کے قابل نہیں، اگر یہ ساری خبریں منظر عام پہ آ گئیں تو پھر تو ان کے جوتوں میں دال بٹے گی اور ان کو ایک کلرک بھی ان کی بات نہیں سنے گا. یہ سچویشن اس وقت موجود ہے. بہرحال خبریں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ میڈیا کے لیے کوئی صورتحال نہیں ہے جی. میڈیا مکمل طور پر اس کو بند کرنے کا ارادہ ہے، اور پی کا ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے. کل قائمہ کمیٹی سینٹ نے بھی اس کو منظور کر دیا، اور داخلہ کمیٹی کس کی ہے؟ نقوی سرکار کی ہے. لہٰذا تمام تر احتجاج کے باوجود اینکرز بھی گئے، سب کچھ گئے، لیکن کسی کی نہیں سنی گئی اور وہ بل منظور ہو گیا اور قائمہ کمیٹی نے منظور کر دیا، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں وہ باقاعدہ طور پہ قانون بن جائے گا. اور اس کے بعد حکومت جعلی سرکار جو ہے فارم 47 کی، آپ اس کو جعلی سرکار نہیں کہہ سکیں گے. اس کے الیکشن پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ فارم 47 کی جعلی سرکار ہے، 8 فروری کو الیکشن چوری ہوا، وہ کہیں گے یہ فیک نیوز ہے، لہٰذا اس کو اٹھاؤ اور اندر ڈالو. آپ کسی کے کرپشن کا کیس لے کر آئیں گے، وہ کہیں گے یہ جعلی ہے، فیک نیوز ہے، اس کو اٹھائیں اور اندر کریں. آپ ٹک ٹاکر پہ کوئی کریں گے، احتجاج کریں گے، کوئی اس کی خبر دیں گے، اس کے مختلف اینگل دکھائیں گے، آپ کو کہیں گے یہ فیک نیوز ہے، لہٰذا اس کو کریں اندر اور اس کے حوالے کریں FIA کے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جی. تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید حکومت جو ہے وہ مزید کمزور ہوگی، مزید اس کے پاؤں اکھڑیں گے، اور جب پاؤں اکھڑیں گے تو ظاہر ہے اس وقت پھر میڈیا بھی تھوڑی بہت آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کو جس کا منہ بند ہوتا ہے اس کا منہ بند کریں. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کے اشتہارات جو ہیں مجموعی طور پر دیے جا رہے ہیں، اور ان اخبارات کو دیے جا رہے ہیں جو اخبارات چھپتے ہی نہیں، اور چھپتے ہیں تو چند سو ان کی اشاعت ہے. ان کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، مجموعی طور پر اربوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں جو میرے اور آپ کے پیسے ہیں. اتنا خرچہ ایکچوئل جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس پہ نہیں ہوتا جتنا میڈیا کو اشتہارات کی صورت میں دے دیا جاتا ہے. تو یہی صورتحال آگے بڑھ رہی ہے. بہرحال جی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات بالکل بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب بندر بانٹ ہو رہی ہے. سٹرکچر جو ریاستی سٹرکچر ہے، ریاستی ڈھانچہ، حکومتی ڈھانچہ اور ادارہ جاتی ڈھانچہ، یہ تو پہلے ہی ان کو باقاعدہ طور پہ میں تو کہتا ہوں کہ ارادہ کر کے، نیت کر کے ان کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس کو پاش کیا جا رہا ہے، تاکہ کوئی ادارہ اتنا مضبوط نہ ہو کہ کل کو وہ کھڑا ہو سکے اپنے پاؤں پہ اور وہ اس جعلی سرکار کو آنکھیں دکھا سکے. باقاعدہ طور پہ ایک منظم طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال سچویشن آگے بڑھاتے ہیں جی. عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ میں اپیل فائل کر دی ہے، بشریٰ بی بی نے بھی اپیل فائل کر دی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور اس کا دیکھتے ہیں جی وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کو کس کے سامنے لگاتے ہیں. دوسری بغاوت جو ہے وہ جوڈیشری سے ہو رہی ہے، اور عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے ایک ایک کر کے ایک ہائی کورٹ کو قابو کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے ججز ہیں ان کی آوازوں کو دبانے کے لیے نئے جج بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ بھرتی کیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے سندھ میں اپنے جج بھرتی کروا لیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی 1 سال کے لیے کر دی گئی ہے، اور صدر مملکت نے منظوری بھی دے دی ہے. میران محمد شاہ، تسلیم سلطانہ، ریاضت علی سحر، محمد حسن اکبر اور خالد حسین شاہانی، عبدالحمید برگری، فیاض الحسن، شاہ جہان جان علی جنیجو اور نثار احمد، علی حیدر، محمد عثمان، علی ہادی، محمد جعفر رضا، ان کو ایڈیشنل جج سندھ ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے زرداری صاحب کا تو مسئلہ ہو گیا حل اگلے 15-20 سال کے لیے.
کیونکہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہوتی ہے, وہ ان کی راجدھانی ہے, مکمل کنٹرول. اب لاہور ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے جی. لاہور ہائی کورٹ کا ذرا میچ پھنسا ہوا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم نے سارے جج ان کے بھرتی کر دیے تو پھر یہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. اس وقت تارڑ صاحب, حسن بھون صاحب اور یہ سب کے سب آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. جاتی عمرہ میں لسٹیں بن رہی ہیں اور وکلا کو بتایا جا رہا ہے, اور ایک ایک سیٹ کے اگینسٹ 10 وکلا کو لالی پاپ دیا ہوا ہے, اور ذرا مال بھی چل رہا ہے. تو ساری چیزیں چل رہی ہیں جناب, اور مال پانی کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے, اور ایک لمبی فہرست بنی ہوئی ہے کہ جناب ہم آپ بھی جج ہیں, آپ بھی جج ہیں, آپ بھی جج ہیں. تو یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پہ بھی کنٹرول حاصل کیا جائے. اور لاہور ہائی کورٹ پہ کنٹرول حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا پنجاب بھی کنٹرول میں رہے گا, اور جو جعلی الیکشن ہوا ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے گا, اور اگلا الیکشن بھی اپنی مرضی کے اکارڈنگلی آپ کروا سکیں گے اور اپنے مخالفین کو بھی دبا سکیں گے. یہ لاہور ہائی کورٹ کو اس طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے. اور آج جو جج بھرتی ہوں گے, یاد رکھیے گا انہوں نے 18 سے 20 سال پورے سروس میں رہنا ہے اور وہ سرو کریں گے. یہ لمبی پلان کیا جا رہا ہے, اور افسوس ہوتا ہے ہمیں ہماری فوجی قیادت پہ کہ جناب کتنی محنت سے وہ اس جعلی نظام کو مسلط کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول, میں کہتا ہوں کہ ذرا یونائٹ اینڈ رول کر کے بھی دیکھ لیں تو شاید ہو سکتا ہے کوئی بہتری آ جائے. اور تو اور اب فیصل واڈا کے ساتھ بھی, کیونکہ اب آہستہ آہستہ جی جیسے جیسے پتہ چل رہا ہے کہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ہماری ملٹری لیڈرشپ اس وقت انڈر پریشر ہے, اور اس پریشر کو فیل کون کر رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز بہت اچھی طرح کر رہی ہے. ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس وقت فوجی قیادت جو ہے وہ بیرونی پریشر پہ ہے. اب عمران خان ان کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ عمران خان اب فوجی قیادت کا اور امریکہ کا مسئلہ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کا مسئلہ ہے, وہ آپس میں ان کے سینگ پھنسنے والے ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنی جو ہے نئی عمارت تعمیر کرتے جائیں. یہ وہ باقاعدہ طور پہ کر رہے ہیں. ایک خبر آپ کو دیتا ہوں کہ فیصل واڈا آپ کو معلوم ہے کہ ترجمان ہیں, فوجی قیادت کے بہت قریب ہیں, اور وہ باتیں جو کہ DGISPR نہیں کہہ سکتے آفیشلی, وہ فیصل واڈا کرتے ہیں, اور وہ کہہ دیتے ہیں, سب کچھ کہہ دیتے ہیں, اور اتنی سخت باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی, لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ جو ان کو حکم ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں, اور اسی لیے وہ آزاد سینیٹر بھی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک بریکنگ نیوز دی, اور بریکنگ نیوز دی کہ FBI جو ہے وہ 10 گاڑیاں جو ہے وہ خرید رہا ہے, اور انہوں نے بہت شور و غوغا کیا, احتجاج کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ 22 جنوری کو بہت بڑا سکینڈل آنے والا ہے. وہ 22 جنوری کو پتہ چلا کہ FBI 10 گاڑیاں خرید رہا ہے, اور یہ تقریباً $1.25 کروڑ کی بنتی ہیں. اب فیصل واڈا کا خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے شور مچا دیا ہے اس پہ بریک لگے گی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ اس وزارت خزانہ کے طوطے میں ہماری جاتی عمرہ کی جان ہے, اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور ڈار صاحب جو ہیں سمدھی, وہ نائب وزیر اعظم ہیں, کہنے کو وہ وزیر خارجہ ہیں لیکن وہ ہیں وزیر خزانہ, ڈیفیکٹو وزیر خزانہ وہ ہیں. لہذا انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اور FBI کے ساتھ, FBI کے افسروں کے ساتھ, لہذا وہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اور کل چیئرمین FBI نے کہا کہ جناب ہم گاڑیاں خرید رہے ہیں اور ہمارے پاس منظوری ہے, اور انہوں نے کہا کہ 10 گاڑیوں کی نہیں بلکہ مزید 77 گاڑیوں کی 1087 گاڑیوں کی خریداری کی اجازت ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم فی الوقت 1010 گاڑیاں خریدیں گے, اور باقی نئی گاڑیاں جو ہیں وہ اگلے مرحلے پر خریدیں گے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جی, قدغن نہیں ہے, ہمیں اجازت دے دی ہے گورنمنٹ نے. اس طریقے سے یہ پہلا موقع ہے کہ فیصل واڈا, اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی خاص ملٹری لیڈرشپ کے خاص آدمی تھے, ان کی بات نہیں مانی جا رہی, اور ان کی بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. کس نے ڈالا ہے؟ جاتی عمرہ سرکار نے. اس کے بعد اگلی خبر وہ بھی قائم دائم ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, کل پھر ایک اور بات بھی ہو رہی ہے, اور وہ کل سینٹ کا اجلاس ہے, اور اس میں جناب فیصل واڈا صاحب نے
ایک اپنی تحریک بھی سبمٹ کی ہوئی ہے اسی حوالے سے، لیکن گورنمنٹ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایف بی آر ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی 40-42 ارب روپے کے جو ہے وہ جو تھے جعلی اکاؤنٹس، وہ مقدمات بھی معاف کر دیے گئے۔ ایک ایک کر کے سارے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں نیب سے، اور نیب سے بھی ایف آئی اے بی سی ہر جگہ سے مقدمے ختم کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایک انکوائری، ایک ایک انویسٹیگیشن، ایک ایک ریفرنس، سب ایک ایک کر کے بند کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا پیرالل کیا جا رہا ہے اور اپنی کلین چٹ حاصل کی جا رہی ہے، اور یہ کلین چٹ جب مل جائے گی تو اس کے بعد انہوں نے آنکھیں دکھانی ہیں فوجی قیادت کو، اور جو کہ حسب عادت یہ دکھاتے ہیں، اس کے لیے وہ تیاری رکھیں۔ تو یہ تو ایک حکومتی سطح پہ جی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ کیا آتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ساری صورتحال سے بے نیاز اپنی اننگز کھیل رہے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بندر بانٹ ان میں ہو رہی ہے، یہ شرازہ بکھرنا ہی بکھرنا ہے، یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھریں گے سارے کے سارے، کیونکہ یہ ان کے اندر کوئی ایسا قومی مفاد نہیں ہے، کوئی ایسا اجتماعی مفاد نہیں ہے، یہ ذاتی مفاد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے ذاتی مفاد جب ختم ہوگا تو یہ چلے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک پنجاب میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو بنا دیا ہے، چیف آرگنائزر مقرر کر دیا ہے، اور ایک فارن ریلیشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، ولید اقبال، علی اصغر خان صاحب، خدیجہ شاہ اور سجاد برقی صاحب اس کے ممبرز ہیں، اور اس کے چیئرمین بنایا گیا ہے جناب رؤف حسن صاحب کو جی۔ اور یہ کمیٹی اب دیکھے گی ڈپلومیٹس کے ساتھ، اور فارن ریلیشنز دیکھے گی، خارجہ معاملات، خارجہ امور کو یہ سنبھالے گی کمیٹی، اور سب کے سب سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ خدیجہ شاہ ہیں، اور خدیجہ شاہ جیل میں بھی رہی ہیں 9 مئی کے مقدمے میں، اور ناکردہ گناہوں کی سزا انہوں نے بھی بھگتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، ولید اقبال، سب کے سب نام بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور سب کے سب فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے ہیں جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر جو ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کل اڈیالہ جیل میں طویل ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور تقریباً 3 گھنٹے 2 سے 3 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی، اور ظاہر ہے اب یہ ملاقات جو ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہوئی، اور اجازت ہوئی ہے تو یہ ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں ہماری اطلاع کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا نازک دور سے گزر رہے ہیں وہ، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ بھی شاید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور کل ان کی تفصیلی نشست ہوئی تو ہماری اطلاع کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب نے جو عمران خان صاحب کے تحفظات تھے، عمران خان صاحب تقریباً 1.5 مہینہ پہلے فیصلہ کر چکے تھے جنید اکبر صاحب کو صدر بنانے کا، اور لیکن جنید اکبر کی ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی تھی، نہیں ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ملاقات ہوئے بغیر ہی عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا جنید اکبر خان کا کہ وہ ہوں گے کہ خیبر پختونخوا کے صدر۔ اب عاطف خان صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب، اسد کیسر صاحب، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جنید اکبر خان صاحب کے ساتھ بالکل ہیں جی، اور جنید اکبر خان صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ جی مجھے تو 1.5 مہینہ پہلے خان صاحب نے کنوے کر دیا تھا کہ آپ کو صدر بنایا جا رہا ہے، اور پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا، اور ہمارا اختلاف بالکل انہوں نے کہا کہ اشارتاً کنایتاً انہوں نے کہا جی اختلاف ہوتا رہتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم عمران خان کے جھنڈے تلے سب ایک ہیں۔ کل جو ملاقات ہوئی ہے جی علی امین گنڈا پور کی، اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اس پہ گلہ شکوہ کیا، ذرا شکوہ شکایت کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اس فیصلے پہ، گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہی کے حکم پہ ہی ان کی مرضی اور منشا کے ساتھ ہوا یا ریکمنڈیشن پہ ہوا جنید اکبر خان کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے، اور یہ معاملات کافی خیبر پختونخوا میں چل رہے تھے، اور خاص طور پہ عاطف خان صاحب کو جو نوٹس بھیجا تھا اینٹی کرپشن کا، اس کے بعد معاملات کافی سنجیدہ اور پیچیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر صوبائی محکمہ جو ہے وہ عاطف خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، اور مشکل ترین وقت میں بھی عمران خان کے ساتھ رہے، پی ٹی آئی میں رہے، اور وہ انہوں نے نہیں چھوڑا، شہرام ترقی صاحب نے بھی نہیں چھوڑا، عاطف خان صاحب نے بھی نہیں چھوڑا، تو ان کو یہ نوٹس ملے، اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا معاملہ تھا، پاکستان تحریک انصاف خود وکٹمائزیشن کا شکار ہے، تو وہ کیسے یہ اس بات کو، لہٰذا سچویشن جو ہمارے سامنے ہے وہ اطلاعات یہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ کل ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا ہو خان صاحب سے کہ جناب میں
مستعفی ہو جاتا ہوں اگر آپ میرے کام سے مطمئن نہیں ہیں، اور میرے بارے میں اگر آپ مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے تو میں مستعفی ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ طویل نشست تھی، لیکن ہو سکتا ہے کل، ابھی تو نہیں، عمران خان صاحب نے یہی کہا ہوگا یقیناً کہ نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں اور آپ پارٹی کو متحد کریں، پارٹی میں اندر اتحاد پیدا کریں، کیونکہ ایک خبر اڑتی اڑتی پہنچی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو شاید یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ پارٹی کو ذرا آگے لے کے بڑھیں، یعنی کہ عمران خان صاحب نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شاید یہ کوئی دکھایا گیا تھا، جھلک دکھائی گئی تھی کہ ہم آپ کو وزارت عظمیٰ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے بھائی کو وزیر اعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ علی امین گنڈا پور تو نہیں ہے، وہ ایم این اے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو زیادہ سے زیادہ 40 دن کا کام ہے، اور فیصل امین جو ہیں ان کے بھائی ایم این اے ہیں، علی امین جو ہیں وہ ایم پی اے ہیں، لہٰذا دونوں سیٹیں وہ دونوں ریزائن دے دیں گے اور الیکشن ہو جائے گا، اور گنڈا پور جو ہیں وہ ایم این اے بن جائیں گے اور فیصل امین جو ہیں وہ ایم پی اے بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی تھا کہ فیصل امین ایم پی وزیر اعلیٰ بنا دیں گے ہم آپ کو، اور وزیر اعظم بنا دیں گے گنڈا پور کو۔ یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، مس انفارمیشن ہے، جو کچھ بھی ہے، اور یہ پروپیگیٹ کیا گیا اور یہ چیزیں عمران خان صاحب تک پہنچیں، اور جب یہ پہنچیں تو پھر یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ بغیر مینشن کیے، یہ ساری انفارمیشنز کو، معلومات کو، اطلاعات کو مینشن کیے بغیر عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں یہ تبدیلی کی ہے جنید اکبر خان کی، کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے آپ کو معلوم ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا بیس کیمپ جو ہے وہ سندھ ہے، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا بیس کیمپ ہے، بنیاد ہے، اور یہ ہیڈ کوارٹر ہے، یوں سمجھیں آپ۔ تو یہیں سے پاکستان تحریک انصاف پھلتی پھولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، اور یہیں سے اس نے اپنی برانچز نکالیں، پنجاب کی طرف گئے، بلوچستان کی طرف گئے، سندھ کی طرف سے گئے، کشمیر، گلگت بلتستان، یہاں سے۔ تو یہ صورت حال چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔